لبیک اللہم لبیک۔ میرے محترم دوستو، کسی نے حالات کو موسم سے جوڑا ہوا ہے، کسی نے بیماریوں کو زمانے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا اور کفر سے کس طرح بچایا۔ حدیبیہ کے رات میں بارش ہوئی، میں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، بہت ہی بنیادی بات میں عرض کر رہا کہ ہم اس محنت کو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے اندھے گہرے میں پڑے ہوئے ہیں کہ صبح سے شام تک ایمان کے خلاف زبان سے سینکڑوں جملے نکلتے ہیں، پھر بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم ایمان کی محنت میں مشغول ہیں، پھر بھی یہی دعویٰ ہے۔ دیکھو دوستو، یاد رکھنا، صرف تبلیغ کے معمولات کو پورا کر لینا کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ صبح سے شام تک یہ غور کرنا چاہیے کہ کتنے جملے میری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ اور ایمان کے خلاف نکلے ہیں، اور اس کی کیا ضرب اور کیا چوٹ میرے ایمان پر پڑی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ایمان کس طرح سکھلایا اور کفر سے کیسا بچایا۔ حدیبیہ کی رات میں بارش ہوئی، آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ بارش ہوئی ہے، اب تم میں سے صبح کو بعض کافر ہوں گے، بعض مومن ہوں گے۔ صحابہ نے فرمایا، صحابہ کرام کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے لیے کفر کی طرف جانا ایمان لانے کے بعد آگ کے اندر ڈالے جانے سے زیادہ سخت تھا۔ آج کیا کیا رسول اللہ، کیسے ہو جائے گا؟ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم میں سے صبح کو بعض کافر کیوں ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، جو یوں کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے، ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے۔ میری بارش محض اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ ہم دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کریں۔ بیماریاں میں کیا عرض کروں، سائنس تو شرک ہی پڑھاتا ہے، جس کا نام ہم نے علم رکھا ہوا ہے، وہ تو شرک ہی پڑھاتا ہے۔ سائنس کا تقاضا کیا ہے؟ سائنس کا تقاضا ہے کائنات سے کائنات کو جوڑنا۔ ایمان کا تقاضا ہے نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑنا۔ شرک کا تقاضا ہے نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنا۔ ایمان کا تقاضا ہے نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑنا۔ نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اگر ماہر موسمیات یہ کہہ دیں کہ بارش نہیں ہوگی تو مسلمان بارش سے مایوس ہو جائے گا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے خدا کی قسم نظام کائنات کا انکار کرنا شرط ہے، شرط۔ یہ منصب کے بیان کا ٹکڑا ہے جو میں حل کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات اقدس سے فائدہ اٹھانے کے لیے نظام کائنات کا انکار کرنا شرط ہے۔ اگر نظام کائنات کا انکار نہیں کرے گا تو قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتا، قدرت سے فائدہ نہیں کر سکتا۔ اخبار کی خبر کہ بارش نہیں ہوگی، ہم نے کہا ساتھیوں سے، جس کی تصدیق کرے گا وہ بارش سے محروم رہے گا، جس کی تکذیب کرے گا، جس کا انکار کرے گا، وہ اللہ سے بارش جس چاہے گا دے دے گا۔ ساتھی کہنے لگے کہ اخبار معتبر ہے، میں کہا نہیں، معتبر اخبار تو صرف قرآن ہے۔ قرآن کے مقابلے میں قرآن کے مقابلے میں کسی اخبار کا اعتبار نہیں ہے۔
میں کیا عرض کروں ہمارا حال. صبح اٹھ کر وہ تقاضا قرآن پڑھنے کا نہیں ہے جو تقاضا اخبار پڑھنے کا ہے. خدا کی قسم اگر قرآن کو صبح سویرے سمجھ کر پڑھو تو شام تک یہ سب معلوم ہو جائے گا مسلمان کو کہ شام تک آج کیا ہونا ہے. کیونکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کہ 24 گھنٹے میں پیش آنے والے حالات کے بارے میں اتنا آگاہ کر دے گا کہ مسلمان خود فیصلہ کر لے گا کہ میرا یہ عمل ہے اس عمل کے مطابق یہ ہونا ہے, میرا یہ عمل ہے اس عمل کے مطابق یہ ہونا ہے. تو قرآن کی خبر سچی خبر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی, بارش کب برسے گی. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. اللہ ہی جانتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی. اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی. تو یہ بھی فرما دیا ويعلم ما في الارحام. یہ تو احمق ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے ماں کے رحم میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہاں سوال لڑکا لڑکی کا نہیں ہے. یہ نہیں فرمایا يعلم من في الارحام, فرمایا يعلم ما في الارحام. کہ اللہ جانتے ہیں کہ رحم میں شقی ہے یا سعید ہے, نیک وقت ہے یا بدبخت ہے, اس کی روزی کتنی ہے, اس کی عمر کتنی ہے, اسے کوئی نہیں جانتا. قرآن کو سمجھے بغیر کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ غیب میں کیا ہے. اندھے پن کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی چیز کا دعویٰ بغیر سمجھے کریں. جو میں کر رہا تھا کہ ساتھی نے کہا معتبر اخبار ہے جو کہہ رہا ہے کہ بارش نہیں ہوگی. میں کہا نہیں, اس کا اعتبار نہیں ہے, کیونکہ بارش کے برسنے کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں. تو اگر ہم چاہیں اللہ رب العزت سے وہ راستے اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. ساتھی سے کہنے لگا چلو دعا مانگتے ہیں. دعا میں لگے, میرے خیال سے آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ بدلی آئی اور خوب جم کے بارش ہوئی. خوب جم کے بارش ہوئی. ہم کم سے کم اس راستے پہ تو آئے, اس سے اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے راستے کھلتے ہیں. میں نے عرض کیا ہے صاف طور پر کہ نظام کائنات کو سامنے رکھ کر چلنے والے قدرت سے کبھی استفادہ نہیں کر سکتے. بارش ہوئی, خود جم کر بارش ہوئی. ایک صحابی جنہیں جنابت کی حالت پیش آ گئی جیل میں اور غسل کے لیے پانی نہیں تھا, پانی پینے کے لیے دیا جاتا تھا جیلر کی طرف سے بہت تھوڑا. صحابی نے عرض کیا کہ میں پیاس کو صبر کر لوں گا لیکن عبادت کو صبر نہیں کر سکتا. مجھے پینے کا کل کا پانی بھی آج دے دو, میں کل تم سے پینے کا پانی نہیں مانگوں گا. 24 گھنٹے صبر کر لوں گا پیاس کو, لیکن اللہ کی عبادت وہ فرض ہے اور میں جنابت کی حالت میں ہوں, تو مجھے پینے کا پانی کل کا آج دے دو. غسل کے بغیر پانی مانگا تو انکار کر دیا, پینے کا پانی مانگا کل کا آج, اس سے بھی انکار کر دیا کہ نہیں کل کا پانی کل ملے گا, آج کا پانی آج ملے گا پینے کے لیے. صحابی نے جیل میں دعا کی, اللہ کی شان کہ بادل جیل کی کوٹری میں داخل ہو کر صحابی کے اوپر برسا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں, ہم سب کا تاثر یہ ہے کہ وہ تو صحابی تھے اس لیے ان کے ساتھ ہو گیا. یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے, یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے. ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ صحابہ کی باتیں ہم سے کیا کر رہے ہیں, وہ تو صحابہ تھے. نہیں میرے بزرگ دوستوں فرماتے تھے جو کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا ہے وہ امت کو سکھلانے کے لیے ہوا ہے کہ اللہ رب العزت علی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کائنات نہیں ہے بلکہ احکامات راستہ ہے. یہ میں کر رہا کہ ایمان کے حلقوں کا اصل موضوع ہے وہ تمام تجربات اور تمام مشاہدات اور تمام مصنوعات اور موجودات
جو کچھ بھی دنیا میں ہے اس سب کا انکار قدرت کے مقابلے میں، سب کا انکار کرنا قدرت کے مقابلے میں یہ مطلوب ہے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، آج تو یہ فیصلہ کرو کہ ہم اپنی مسجدوں کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہیں چھوڑیں گے، مسجد میں عمل جاری رہے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے ترغیب دے کر کوشش کرو کہ جو بات مسجد سے باہر کی جا رہی ہے وہ بات مسجد کے ماحول میں کر لی جائے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد کا ماحول وہ اللہ کے قرب کا اور اللہ کا تعلق پیدا ہونے کے لیے زیادہ مناسب ہے، بلکہ یہی جگہ اصل ہے۔ مسجد سے باہر کا جتنا ماحول ہے وہ اصل اللہ کو مبغوض ہے، اللہ کو اس سے نفرت ہے، اور مسجد کا ماحول یہ اللہ کو محبوب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب زمین کا بدترین ٹکڑا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو بازار کا ہے، اور محبوب ترین حصہ وہ ہے زمین کا جو حصہ مسجد کا ہے۔ یہ ہماری ملاقاتوں کا مقصد ہے، اس کو اپنے ماحول سے اٹھا کر مسجد کے ماحول میں لے آنا۔ جو آنے سے عذر کرے اس سے مسجد کے لیے فارغ وقت کا مطالبہ کر لو، لیکن مسجد کے ماحول میں لانا اصل ہے، جو صحابہ کرام کا معمول ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال یہی ہیں، قم بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، تعال، آؤ ہمارے ساتھ، اجلس بنا، بیٹھو ہمارے ساتھ مسجد میں۔ صحابہ کرام کا معمول یہی ہے۔ ہمیں اپنی مساجد کو